جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. بڑے لوگ کہتے ہیں سر میں اسی مشکل میں گرا ہوں جس مشکل میں 3 سال پہلے گرا ہوا تھا, اور میرے کان کچھ اور سنتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر 3 سال سے میں اس مشکل میں نے سیکھا نہیں ہے, ابھی تک نہیں سیکھا تو وہ مشکل گلے پڑی ہوئی ہے. اگر آپ سیکھ جائیں, لرن کر جائیں, اسی وجہ سے فلیکسیبل لوگ گرو کرتے ہیں, فلیکسیبلٹی والے لوگ گرو کرتے ہیں, سخت اکڑے ہوئے لوگ گرو نہیں کرتے, جو حالات واقعات کے مطابق خود کو کیا کرتے ہیں, امپروو کرتے ہیں اور چینج کرنے لگ پڑتے ہیں. سو لرننگ کے لیے صبر بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے, امپروو کرنا بہت ضروری ہے. ایک بڑا پرانا پرنسپل جو کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرایا گیا اور جاپانیز قوم تباہ ہو گئی, اکانومی ان کا بیڑا غرق ہو گیا, ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے اور کتنے اپاہج ہو گئے, اور کتنے علاقے جو تھے وہ مارک کر دیے گئے کہ اس میں انسان نہیں جا سکتا کیونکہ تابکاری وہاں پر موجود ہے. تو جاپان کی اکانومی جب تباہ ہو گئی تو جاپانیوں نے, یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ مل کے سوچا کہ اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے جہاں پر ڈپلومیٹک پلان سوچے کہ اب ہم نے جنگ نہیں لڑنی, وہیں انہوں نے ایک یہ بھی پلان کیا کہ اب ہمیں ساری کی ساری اپنی انرجی ایجوکیشن پہ لگانی ہے, اور وہیں پر ایک نیا پرنسپل جنم لیا, جس پرنسپل کو میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں سے ہر بندہ اس پرنسپل کو پکڑ لے تو اس کی ترقی شروع ہو جائے گی. اور اس پرنسپل کا نام تھا کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. کانسٹنٹ لگاتار, اینڈ نیور اینڈنگ کبھی نہ ختم ہونے والی بہتری, لگاتار کبھی نہ ختم ہونے والی بہتری, کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. آپ یقین کیجئے یہ پرنسپل اپنانے کے فقط 15 سے 20 سال بعد دنیا میں سوئی کے اوپر بھی میڈ ان جاپان لکھا ہوتا تھا بک جاتی تھی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جاپانی گاڑی کی حالت بہتر ہے. ابھی بھی مجھے چند دن پہلے کوئی تصویر دکھا رہا سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی کہ لوکل مینوفیکچر اسمبل ہوئی گاڑی جو تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور درمیان میں ایک جاپانی کار تھی اور آگے پھر جو لوکل کار تھی, تو جو درمیان والی تھی آپ جانتے ہیں وہ زیادہ ہٹ ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ پیچھے والی ہٹ ہوئی تھی, سیکنڈ نمبر پہ زیادہ ہٹ آگے والی ہوئی تھی, اور درمیان والی پہ تھوڑے سے ڈینٹ پڑے ہوئے تھے اور بمپر اترا ہوا تھا. اس نے کہا یہ ہے جاپانی گاڑی. ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں آپ کے بڑے بوڑھوں میں انکل چچا وغیرہ جو آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے سعودیہ سے, قطر سے, عراق سے, گلف سے آتے تھے, وہ جاپان کا بنا ہوا ٹی وی لاتے تھے, وہ جاپانی استری لے کر آتے تھے, وہ جاپانی جوسر لے کر آتے تھے, اور وہ جاپان کی چیز آپ کہتے تھے جی دنیا میں سب سے بیسٹ پروڈکٹ جو مینوفیکچر ہوا ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے, وہ جاپانی چیز ہے. کیوں ہے؟ ایک پرنسپل انہوں نے پکڑ لیا, کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. روز بہتری, پہلے سے بہتر کرنا, اپنی سوچ کو, اپنے انداز کو, اپنے اعتبار کو, اپنے علم کو, اپنے سوچنے کے انداز کو, اپنے فلسفے کو, اپنے وزڈم کو, اپنے مینرز کو, اپنی عادتوں کو روز کی بنیاد پہ امپروو کرتے کرتے کرتے. اب اس وقت سن لیجیے گا کیا ہے, دنیا میں ٹاپ 5 پرامن جو ملک ہیں اس میں جاپان شامل ہے. دنیا میں ٹاپ 5 جو کنٹریز جہاں پر ایجوکیشن سب سے بیسٹ ہے جاپان شامل ہے. دنیا میں ٹاپ 5 کنٹریز جہاں پر کرائم نہیں ہے جاپان اس میں شامل ہے. دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز جو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے جاپان شامل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مہذب قوم جہاں کا بچہ بھی تمیز والا ہے اور جہاں پہ بوڑھا بھی تمیز والا ہے, ٹاپ 5 کنٹریز میں نام کس کا آتا ہے؟ جاپان کا آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ آج سے 70-80 سال پہلے انہوں نے ایک پرنسپل پکڑا, اور پرنسپل کا نام کیا تھا؟ کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. آج اندازہ لگائیں جھوٹا لکھا جاتا ہے نا کسی چیز پہ, میڈ ان جاپان وہ بک جاتی ہے. میڈ ان جاپان جھوٹا پرنٹ کر دینا وہ بک جاتا ہے. یعنی جاپان کا ورڈ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ وہ برانڈ ہو چکا ہے صرف ایک پرنسپل کی وجہ سے. اب مجھے بتائیے گا آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب مسلمان ہیں, اور اگر یہ میں کہوں کہ یہ پرنسپل آج سے 1400 سال پہلے ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. پرنسپل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن جیسا ہے. یعنی ہلاکت کیا ہے؟ وہ ضائع ہو گیا, ڈسٹرائے ہو گیا, اس کی ترقی رک گئی, وہ خسارے میں چلا گیا. جس کے 2 دن کیا ہو گئے؟ ایک دن اور دوسرا دن ایک جیسے ہو گئے. اور ہم ذرا دیکھیں ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وزن کم ہو جائے گا, وزن بڑھ جائے گا, یہ تو ہمیں پتہ ہے. سکن کالی تھی گوری ہو جائے گی, یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے سمارٹ نہیں تھے اب سمارٹ ہو گئے ہیں, پتہ ہے. پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے اب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, پتہ ہے.
لیکن اگر ریالٹی میں دیکھیے گا تو ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں سیلف امپرومنٹ میں. میں یہ پاس یہاں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں. صبح میری گاڑی نکلی ہے, میں نے 9 بجے آفس پہنچنا تھا. 15 منٹ اس سے جو اگلا اشارہ ہے, اس سے اگلا اشارہ, اس پہ گاڑی اس لیے اسٹرک رہی. جو ثاقب اظہر صاحب نے کہا کہ کسی قوم کو دیکھنا ہے کتنی مہذب ہے, تو یہ دیکھیے وہ اشارے پہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے, ٹریفک میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے. اور فقط لائٹ آج کل کیونکہ زیادہ جا رہی ہے, اشارے کی لائٹ آف تھی اور وارڈن نہیں پہنچا تھا, میں دیکھ رہا کہ جس کو اتنی سی اسپیس مل رہی ہے نا, وہ اس میں گاڑی گھسا رہا ہے. اور سارے اسٹرک ہیں, ہر کوئی گینگ گینگ ہارن بوریاں ڈال رہا ہے ایک دوسرے کو, آنکھیں باہر نکال کے دکھا رہا ہے, چہرے کھچے ہوئے ہیں, ہر کو کہہ رہا ہے بس میں نے پہنچنا ہے. کوئی کسی کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے. اور 15 منٹ کے بعد وارڈن آتا ہے, 2 منٹ کے اندر اندر ٹریفک کھلتی ہے, سارے اپنی اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ رویہ آپ کو یہاں پر ملے گا, جاپان میں نہیں ملے گا. وہاں پر بچہ بھی کوڑے کا ٹکڑا نیچے نہیں گراتا. وہاں پہ رات 3:30 بجے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا, ان کی فلائٹ جب اتری اور وہ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے, تو رات کے 3:30 بجے اشارے پہ جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, ٹیکسی والے نے گاڑی لگا دی. اس نے اسے کہا کہ اشارہ کیا نکالو, اس نے کہا اٹس اے سن. اس نے یہ نہیں کہا کرائم, اس نے کہا یہ گناہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا کہ میں نے کرائم کیا ہے. سر یہاں ذرا سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے صرف اپنی سیلف امپرومنٹ چھوڑ دی, ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے, اور ڈگریاں بڑھائی جاتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں, سارا کچھ کرنے کے باوجود ہماری سیلف امپرومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی.